آج کل بہت سے پرستار ایسی تعلیم دے رہے ہیں اپنے گیتوں کے ذریعہ سے جو ببلیکل نہیں ہے بلکہ نان ببلیکل ہے۔ بن کے لال ویکھو خود باپ آ گیا، یہ کس قسم کی تھیولوجی گائی جا رہی ہے اور کلام کی بہت بڑی مسٹیک۔ بردر دائن گل، آئی ریلی لو یو، آپ بہت اچھے گیت گاتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے، لیکن اس گیت کے اندر بہت بڑی تھیولوجیکل مسٹیک ہے، اور اس گیت کے اندر آپ یہ گا رہے ہیں کہ باپ مجسم ہوا، باپ آیا زمین پر، جس حال کے بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ بیٹا مجسم ہوا ہے۔ اسی طرح سسٹر صدف کو بھی یہ پیغام ہے، اور بھائی آکاش سونو لیرکس کمپوزیشن، بہت سے کومنٹس نیچے 507 کومنٹس میں سے صرف 2 لوگ ایسے جنہوں نے اس بات پر ایشو اٹھایا، بھائی شمعون اور بھائی ہنی، جنہوں نے کہا کہ یہ تھیولوجیکل مسٹیک ہے، لیکن 505 لوگوں نے گاڈ بلیس یو بردر، تسی بہت اچھا لکھ دے ہو، بہت اچھی کمپوزیشن ہے، انڈیا سے پاکستان سے کمنٹس آ رہے ہیں، اور 505 لوگوں کو یہ نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر بہت بڑی تھیولوجیکل مسٹیک ہے۔ اب یہ گیت مزید سنا جائے گا، مزید کامنٹس آئیں گے، لائکس آئیں گے، شیئرز ہوں گے، اور ہزاروں میں لوگ اس کو دیکھیں گے، بلکہ ملینز میں یہ گیت چلا جائے گا، اور اس وقت لوگ جو ہے وہ نیچے صرف یہ لکھ رہے ہوں گے، گاڈ بلیس یو بردر، گاڈ بلیس یو سسٹر، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے اندر بہت بڑی تھیولوجیکل مسٹیک ہے۔ اب اس کے اندر مسٹیک کیا ہے، اس بات کو غور سے سنیے گا، اینڈ یو شوڈ لرن تھیولوجی۔ اس جگہ پر کلام کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے کہ باپ کا نہیں بلکہ بیٹے کا تجسم ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے یوحنا 1:1، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور پھر آیت نمبر 14 کے اندر لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہاں پر باپ کا جلال نہیں، باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اکلوتا بیٹا مجسم ہوا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ باپ وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، اور غلطیوں 4:4 کے اندر یہ لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، نہ کہ خود خدا آیا، نہ کہ خود باپ زمین پر آیا مجسم ہوا، بلکہ یہ لکھا ہے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ تو بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق بیٹا وہ ہے جس کو بھیجا گیا، اور باپ وہ ہے جس نے بھیجا۔ باپ بھیجنے والا اور بیٹا وہ ہے جس کو بھیجا گیا ہے۔ اور پھر یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت کے مطابق ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اب یہاں پر کلام اس کی الگ حیثیت، اور خدا کے ساتھ تھا، یہوہ کے ساتھ تھا، یعنی بیٹا باپ کے ساتھ تھا۔ اور پھر اور لکھا ہے کلام خدا تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ اب اس آیت کو یوں بھی پڑھا جاتا تھا کلام ہی خدا تھا۔ اب ہی زبردستی اس آیت کے اندر لگا دی جاتی تھی، اب بھی شاید کچھ لوگ لگاتے ہوں گے، لیکن بہت پہلے اس چیز کو عام کر دیا گیا تھا، کلام ہی خدا تھا، اور بڑے جوش کے ساتھ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور پھر لوگوں پر عوام پہ چھوڑا جاتا تھا کلام ہی، اور لوگ کہتے تھے خدا تھا۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہی لگا کر اس بات کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہوہ وہی بیٹا بن کر زمین پر آ گیا۔ یہ جو ہے وہ ماڈلسٹ ایک تعلیم تھی، اور یہ ظہور ہے، یعنی پرانے عہد نامہ میں باپ کی صورت میں خدا کا ظہور، نئے عہد نامہ میں پھر جو ہے وہ بیٹے کی صورت میں یہوہ کا ظہور، پھر جو ہے وہ روح القدس کی صورت میں یہوہ کا ظہور، یہ ظہور ہے۔ تو یہ ایسی کئی بدعتیں جو ہے وہ ہسٹری کے اندر موجود ہیں جو اس طرح ادوار کے مطابق باپ اور بیٹے اور القدس کو ڈیفائن کرتے تھے، لیکن ببلیکل تعلیم یہ ہے کہ بیٹا مجسم ہوا ہے، اور یہاں پر ہی نہیں ہے، تھیوس
این ہو لوگوس. تھیوس من خدا، این مطلب تھا، ووز ہو آرٹیکل ہے اور لوگوس کلمہ. تو ہو جس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، گریک کا اصول ہے آرٹیکل جس کے ساتھ لگا ہوتا ہے اسے سبجیکٹ بنایا جاتا ہے. تو ہو لوگوس، تو لوگوس کو جو ہے وہ سبجیکٹ بنایا جائے گا. کلام خدا تھا، تھیوس این ہو لوگوس. تو گریک کا اصول یہ ہے کہ جہاں پر جس بھی ناؤن کے ساتھ آرٹیکل لگا ہوتا ہے اس کو سبجیکٹ بنایا جاتا ہے. اب لوگوس کے ساتھ ہو لگا ہوا ہے اس لیے لوگوس کو سبجیکٹ بنایا جائے گا. کلام خدا تھا، یہاں پر کوئی بھی ہی کی گنجائش نہیں. اور انگلش کے اندر بھی یہ نہیں لکھا the word was same God، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے the word was God. تو اور اردو کے اندر بھی یہ لکھا ہے کلام خدا تھا. تو ہی کی کسی جگہ پر بھی گنجائش نہیں کہ یہ تعلیم بنائی جائے کہ یہوہ ہی جو ہے کلام تھا اور یہوہ ہی مجسم ہوا اور یہوہ ہی نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی. ایسی تعلیم بائبل مقدس کی نہیں ہے، یہ نان ببلیکل تعلیم ہے جس کو پرموٹ کیا جاتا ہے. تو جب بھی کوئی رائٹر گیت لکھتا ہے، میں آپ سب سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ببلیکل گیت لکھا کریں اور تھیولوجی کو پرکھ کر اور جانچ کر اس کو تعلیم میں جو ہے وہ شامل کیا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے وسیلہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ کلام سنتے ہیں، کیونکہ گیت گانا خدا کے کلام کو گانا ہے. تو اگر کوئی گیت گاتے ہوئے خدا کے کلام کا خیال نہیں رکھتا تو ہم ہمیشہ اسے کنڈیم کریں گے اور اس کی صلاح کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ آپ نے خدا کے کلام کے مطابق یہ بات جو ہے وہ غلط گائی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح دیکھیں ایک گیت تھا بہت مشہور ہوا شمع ہنس کا، میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا. اس کے اندر بھی پہلا انترا صدرک مسک عبد نجونو بلدی اگ وچ پایا، بلدی اگ وچ آپ خدا پتر بن کے آیا. اور یہ گیت بہت زیادہ فیمس ہوا، انڈیا کے اندر بھی پاکستان کے اندر بھی ہر کنونشن کے باہر یہ گیت چلایا جاتا تھا، لیکن اس کے اندر تھیولوجیکل بہت بڑی مسٹیک تھی. پھر روزری کے گیت گائے جا رہے ہیں، انم اشرف، تو روزری کے گیت گائے جا رہے ہیں اس کے اندر. تو آپ لوگ مطلب کلام کو کیا پھیلا رہے ہیں. میں پھر یہ کہنا چاہوں گا اگین یو شوڈ لرن تھیولوجی، اور آپ کو خدا کے کلام کی واقفیت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو لوگ سنتے ہیں اور لوگ آپ کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو کنونشنز پر بلاتے ہیں اور آپ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، بلکہ بہت تو یوٹیوب کے ذریعہ سے ارن بھی کر رہے ہیں. تو میں ان ساری چیزوں کے خلاف نہیں ہے. کوئی ارن کرتا ہے، کسی کو کنونشن پہ بلاتا ہے، کسی کو ہزاروں پبلک دیتا ہے اور آگے اس کو پروموٹ کرتا ہے، لیکن جہاں پر کلام کی تھیولوجی، کلام کی غلطی ہے، تھیولوجیکل غلطی ہے، وہاں پر ضرور اس پر غور کرنا چاہیے. اسی طرح بہت سے پرستار ہیں. تو میں اب جو ہے وہ چند کے نام لیے، تو ابھی باری تھی بھائی دائم گل، اور آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے سب کی باری ہو، لیکن جہاں پر بھی اس طرح کی مسٹیکس ہوں گی ضرور ان کو کنڈیم کیا جائے گا. اور پاکستانی کلیسیا اور پاکستان سے باہر جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں ضرور اس بات کو پروموٹ کریں، اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ضرور شیئر کریں تاکہ بہتوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگ خدا کے کلام کی تعلیم کو سمجھ سکیں. اگین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باپ نہیں بلکہ بیٹا مجسم ہوا. اور مجھے وہ گیت یاد آ گیا، بہت خوبصورت گیت ہے، تیرا کلام زمانے میں. تو اس کے اندر ایک انترا تھا، نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں، خدایا تو تھا تیرے ساتھ تیرا کلمہ تھا. کیا لکھنے والے لکھتے تھے اور کتنی تھیولوجی کا خیال کرتے تھے اور کس قدر پر اثر یہ گیت تھے، اور جن کے وسیلہ سے لوگ کلام بھی سیکھتے تھے اور برکت بھی پاتے تھے. تو میں آج کے تمام رائٹرز کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جب آپ گیت لکھتے ہیں تو ضرور تھیولوجیکل اس پر غور کریں. ادب کے اعتبار سے جہاں پر آپ قافیہ ردیف کا خیال کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ ہر چیز کا ورڈنگ کا خیال کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ کو یہ بھی خیال کرنا ہوگا کہ آپ نے بائبل مقدس کو بھی سامنے رکھ کر گیت لکھنا ہوگا تاکہ آپ کے کلام کے وسیلہ سے سب لوگ برکت پا سکیں، نہ کہ کسی کا ایمان جو ہے وہ غلط ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ اس تعلیم کو اتنا مکس کر دیں کہ کچھ پتہ نہ چلے کہ صحیح تعلیم اور سچائی کی تعلیم
کیا ہے۔ تو آپ سب کو نصیحت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ضرور ان باتوں پر غور کریں، اور اگر ان ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تو کوئی سیمینار ارینج کریں، اور کوئی تھیولوجیکل ٹیچر جس کو اچھی تھیولوجی کی سمجھ ہے اس کو بلائیں۔ سارے پرستار، آپ کو بھی تو بلایا جاتا ہے نا، آپ بھی بلائیں کسی جگہ پر، لاہور میں، اسلام آباد میں بلائیں کسی جگہ پر، اور وہاں پر ان باتوں کو شیئر کیا جائے اور آپ سنیں۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کر آپ سب ایک اچھے تھیولوجیکل ٹیچر کو ارینج کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ لوگوں کو یہ چیزیں سکھائی جائیں، اور آپ لوگ جب نیکسٹ گیت لکھیں یا گیت گائیں تو اس بات کا خیال کر کے گیت لکھ لیں اور گانے والے ہوں۔ may God bless you۔